وحی کے نزول کی جو مختلف اقسام ہیں ان سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے مزید بڑھاتے ہیں اور دوسری وحی جو نازل ہوئی جس کا میں نے اشارہ آپ کو کر دیا تھا اس کے متعلقات کو تھوڑا سا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ ہم نے بات یہاں پر لا کر کے ختم کی تھی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ کون تھے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائیں، اور میں نے اشارہ کیا تھا وہاں پر کہ سیدہ خدیجہ کا سب سے پہلے ایمان لانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سیدنا یاسر ہیں، حضرت عمار کے والد عمار بن یاسر جو بڑے جو ہے نا محترم صحابی ہیں، انشاءاللہ ان کے ایمان لانے کا تذکرہ اگر اس میں آ گیا پھر وہاں پر تفصیل ذکر کروں گا۔ تو ان کی والدہ تھی عمار کی، حضرت عمار کی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سب سے پہلے ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پر برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا تھا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی ایک عورت اور سب سے پہلے اسلام کے لیے جان دینے والی بھی ایک عورت۔ تو دیکھیں کہ اسلام کی آبیاری، اسلام کی بنیاد میں جنہیں ہم صنف نازک سمجھتے ہیں، جن سے متعلق آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام انہیں حقوق نہیں دیتا، اسلام پر سب سے پہلے اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والی، اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والی، پھر سیدہ خدیجہ کے متعلق ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا تھا، ان کے نکات کو، ان کی نکاح کے موقع کے اوپر جب ہم نے تفصیل ذکر کی تھی کہ کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، سب کچھ سرکار کے لیے لگا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے مقابلے میں خود سرکار نے مرتے دم تک کیسے اس تعلق کو نبھایا، کیسے احساس کیا سیدہ خدیجہ کا، ہم اس پر تفصیلی روشنی ڈال چکے ہیں۔ تو اگر آج بھی امت کی مائیں، ہماری بہنیں اور خواتین اگر سیدہ خدیجہ کی جو ہے نا وہ ان کی زندگی سے روشنی حاصل کریں، ان سے جو ہے نا اپنے لیے رہنمائی حاصل کریں، تو انہیں پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، دین کے لیے قربانی کیسے دی جاتی ہے، دین پر اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جاتا ہے، تو ان کی رہنمائی کے لیے بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو جب ایک ماں، ایک بہن، ایک بیٹی، ایک عورت جو ہے نا وہ دینی شخصیات جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو پڑھتی ہی نہیں ہیں، انہیں ان سے متعلق علم ہی نہیں ہے، تو کیسے پھر وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھال سکتی ہیں، کیسے قربانیوں کا وہ جذبہ جو حضرات صحابہ کرام اور صحابیات کے اندر موجود ہوتا تھا، کیسے ان کے اندر وہ آ سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، پھر اس پر آگے ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک اور بات، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میں نے عرض کیا تھا سیدنا صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب دیکھیں جیسے جیسے لوگ ایمان لاتے چلے جاتے، اپنی ذمہ داریوں کا کیسے احساس کرتے۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس کتنا کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی محنت فرمائی، اتنی زبردست محنت فرمائی کہ ان کے ہاتھ کے اوپر 5 بڑے بڑے صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 صحابہ کرام جنہیں سرکار نے جنت کی خوشخبری دی، ان میں سے 5 وہ شخصیات ہیں جنہیں سیدنا صدیق اکبر لے کر کے آئے سرکار کے قدموں کے اندر اور کلمہ پڑھوایا۔ کیسی اپنی ذمہ داری کو، حضرت عثمان بن عفان جیسی شخصیت اور ہستی ہیں، عبد الرحمن بن عوف کا کتنا بڑا نام ہے، اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ ہے، زبیر بن عوام ہے، سعد بن ابی وقاص ہیں، اس طرح بڑے بڑے یہ 5 صحابہ کرام لا کر کے سرکار کی خدمت میں حاضر کر دیے، اور جو ہے نا اپنی محنت دکھائی سرکار کو، اپنی تبلیغ دکھائی، اپنی دعوت دکھائی کہ میں جس دین کو اپنے لیے بہتر سمجھ چکا ہوں، تو میں اتنی زبردست محنت کر کے آپ کے قدموں میں ان کو لا کر کے رکھ رہا ہوں۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنی دنیاوی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کے لیے کتنی قربانی کرتے ہیں، کتنے زاویوں سے مستقبل کو سوچتے ہیں، ہر ایک باریکی کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کے رہنے کا، ان کے گھر کا، ان کے لیے پلاٹ کا، بہت ساری چیزوں کا، ان کی تعلیم کا، ان کے شعبے اور فیلڈ کا، آئندہ زندگی کا کتنا خیال کرتے ہیں۔
تو وہاں ہماری ذمہ داریوں کے اندر دین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کا ہم نے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اور آگے چلتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو مکہ کے علاقے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اور بھی تو آس پاس بہت سارے علاقے تھے، کسی اور جگہ پر بھی جو ہے نا دین کی آبیاری کی جا سکتی تھی، اس کی ابتدا کی جا سکتی تھی۔ تو مکہ، اب صورتحال دیکھیں کہ مکہ کا انتخاب کیا، حالانکہ مکہ اس وقت اتنی مشکل جگہ تھی کیونکہ بتوں کی اماجگاہ جو ہے نا بیت اللہ تک کو بنا کر کے رکھا ہوا تھا، اور ان کی سرداری تھی، ان کی سیاست تھی، ان کا تقدس اور احترام تھا، ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا پورے عرب کے اندر۔ تو وہاں پر کام کرنا آس پاس کے سارے عرب کے اندر کام کرنے کی بنسبت یہ بہت سخت اور بہت مشکل کام تھا، لیکن صحابہ کرام کو جو ہے نا اسی معاملے میں سرکار کو اسی جگہ پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر اسی جگہ پر جو ہے نا اپنی تبلیغ کے آغاز کا حکم دیا۔ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں، اس کی ایک دو وجوہات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ شروع کے جو چند سال تھے، یہ جو پہلی ترتیب یہ تھی کہ خفیہ دعوت تھی، پھر اعلانیہ دعوت کا آغاز ہوا، پھر ہجرت ایک دو، پھر تیسری بار مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے نا جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف جہاد کا حکم ہوا، پھر اس سے آگے بڑا سلسلہ جو بھی دین کے راستے میں رکاوٹ بنے اس کے خلاف جو ہے نا جہاد کا حکم آیا۔ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا درجہ بدرجہ اسلام کے احکامات چلتے رہے، یعنی حالات کو دیکھا گیا، کیسے حالات تھے اسی کے مطابق اللہ نے تبلیغ کا اور دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا۔ تو دیکھیں کہ وہاں پر سرکار کی تربیت کے اندر خود بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی جو ایمان لے آتا اس کی تربیت فرماتے، سرکار کے قرب کا حصول، سرکار کے قریب ہونا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی تربیت فرمانا، اور پھر ان پرکھٹن حالات کے اندر جیسے سرکار فرمائیں ویسے ہی اتباع کرنا، یہ ان کے اندر جو ہے نا ہمت کو، استقلال کو، اور ان کے اندر بہت ساری خوبیوں کو اور صفات کو پیدا کیا جا رہا تھا۔ یہی وہ لوگ تھے، سابقون الاولون کا تذکرہ آئندہ کروں گا، یہ شروع میں آنے والے جتنے بھی صحابہ تھے ان کی ایسی زبردست تربیت ہوئی سرکار نے فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ پھر آج تک جو ہے نا ایسے ہیرے سرکار نے تراشے، آج تک ہم ان کے نام لیوا ہیں امت کے، پھر وہ رہنما بنے۔ تو اس ماحول اور معاشرے کے اندر جو ہے نا کام کرنا مشکل ترین تھا، مصائب تھے، آلام تھے اور تکالیف تھی، ان کے عقیدوں پر، ان کے آباء و اجداد کے عقیدوں پر عزت تھی، تو بہت مشکل کام تھا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ تو اسی جگہ پر کام کا آغاز کروایا گیا۔ تو سب سے پہلے جو حکم ہوا چھپ کر تبلیغ کا حکم ہوا، انفرادی دعوت کا حکم ہوا، مخصوص دعوت کا حکم ہوا کہ خاص خاص افراد تک میرا پیغام پہنچانا ہے، کھلے عام دعوت نہیں دینی، ہر ایک بندے کو دعوت نہیں دینی۔ اب دیکھیں اسلام کا کتنا اہم پیغام ہے، ساری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم کہتے ہیں قیامت تک کے لیے، لیکن شروع کے 3 سالوں کے اندر کہا جا رہا ہے کہ خفیہ دعوت دی جائے، ہر بندے کو دعوت جو نہ دی جائے۔ اب کہنے والا تو یہاں سوال کر سکتا ہے نا کہ بھئی اتنی بڑی دعوت ہے، لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے، اس 3 سال کے عرصے میں جو مر جائیں گے جہنم کے اندر جائیں گے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ کا نبی مبعوث ہو چکا ہے، اتنی بڑی ہدایت، تو اب کیوں خفیہ دعوت؟ اس سے یہاں سے جو ہے نا یہ اصول نکالا گیا ہے کہ دعوت کے جو اصول ہیں، دین کا کام کرنے کی جو حکمتیں اور بصیرت اس کے اندر ہے، جو فہم ہے اس کے اندر، اس کے بغیر اگر کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر دعوت کا کام کرتا ہے وہ غلطی پر ہے، اس کی دعوت کا کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ وہ اس کے لیے تو دعوت کا کام ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو بہت ساری جگہوں پر نقصان پہنچا دے گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی دعوت ہے، لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا پیغام ہے، تو پھر بھی بتایا جا رہا ہے کہ خاص خاص لوگوں کو دعوت دی جائے اور انفرادی دعوت دی جائے اور چھپ کر دعوت دی جائے۔ اس چھپ کر دعوت دینے میں، انفرادی ٹوٹی پھوٹی دعوت دینے میں، بنفس نفیس دعوت دینے میں لوگوں کو تیار کیا جاتا رہا، لوگوں کے جو ہے نا وہ حالات و واقعات کے مطابق۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعوت اور دین کا کام جب بھی کیا جائے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، آہستہ آہستہ، ہم پوری دنیا پر ایک ہی دن میں دین کے نفاذ کے، ساری دنیا کو ایک ہی دن میں دین پر لانے کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم کس چیز کے مکلف ہیں؟ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے مکلف ہیں اور صحیح طریقہ کار کے ساتھ پہنچانے کے مکلف ہیں، بس اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، ہم نے اپنی دعوت کی طریقہ کار کا جائزہ لینا ہے کہ واقعتاً صحیح رخ پر چل رہے ہیں، کوئی کمزوری تو نہیں ہے، اس کا جائزہ ضرور لیں، لیکن لوگوں کو جو ہے نا واقعتاً اس دعوت کے اندر داخل کر دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بس آج صرف جو دوسری بار جو چند 7 آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر کی جو آیات نازل ہوئیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا کھولوں گا، پہلی آیت پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ یا ایھا المدثر سے متعلق جو ہے نا
کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انداز جس میں لپٹ کر چادر لپٹے ہوئے جو ہے نا وہ سرکار وہاں پر موجود تھے، تو اللہ نے اسی کو قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ میں نے وہاں پر یہ نقطہ ذکر کر دیا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو سرکار کی ادا اور نسبت اتنی پسند ہے کہ اسی کو قرآن بنا دیا، تو ہمیں بھی سرکار کے ساتھ منسوب اور نسبت والی ہر چیز کے ساتھ اسی طرح محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔ اس کے اندر یہ نہ دیکھیں کہ میرے دور اور میرے اس زمانے کے اندر اس کا کیا معاملہ ہوگا، سرکار کی محبت کے اندر ان سے نسبت سے جو بھی چیز ہے ہماری سر آنکھوں کے اوپر ہے اس کو سینے سے لگانا باعث نجات ہے، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے۔ دوسری آیت یا ایھا المدثر قم فانذر، دوسری آیت جو نازل ہوئی قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے جہنم کے عذاب سے، آنے والا جو قیامت کا منظر ہے اور قبر کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈرائیے۔ اب دیکھیں اٹھنے کا حکم ہے کہ دیکھیے آپ سرکار جو ہے نا آرام فرما رہے تھے بستر پر، تو کہا کہ یہ جو ذمہ داری دین کی دعوت کی آپ کے کندھوں پر ڈال دی، اس کے بعد تو آرام اور راحت اور سکون اور پرتعیش زندگی اب آپ کے نصیب میں کہاں۔ اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کو لیٹنا نہیں ہے، تم آپ نے اٹھنا ہے ساری دنیا کے لیے۔ اور پھر سرکار نے بھی اٹھنے کی ایسی لاج رکھی، اس دوسری چھوٹی آیتیں آپ دیکھیں گے، قم فانذر، اس کی ایسی لاج رکھی، ایسے اٹھ کھڑے ہوئے کہ صرف 23 سال کے عرصے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے جو ہے نا جزیرہ عرب کے اندر سے اسلام کو نکال کر باہر تک پہنچا دیا۔ ایسی زبردست محنت کی اور ساری دنیا کے اندر آج دیکھیں دین کا پیغام پہنچ چکا، تو صرف 23 سال کے عرصے کے اندر یہی آیت پیچھے کار فرمائے قم فانذر، کھڑے ہو جائیے۔ اب آرام اور سکون سے، راحت سے آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اب آپ کا اپنی ذاتی زندگی سے کوئی کام نہیں ہے، اب آپ اپنے اہل و عیال سے نکل کر، بیوی اور بچوں سے نکل کر آپ سارے عالم کے لیے سوچیں گے تو آپ آرام اور سکون کی زندگی اب نہیں گزار سکتے۔ تو سرکار نے ایسی زبردست لاج رکھی، اتنا کوڑے، اتنا خیال کیا، اتنا دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اتنا پریشان ہوئے، اتنا لوگوں کی ہدایت کے لیے چلتے رہے، محنت کرتے رہے کہ اللہ کو قرآن کے اندر پھر یہ نازل کرنا پڑا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ محبوب آپ تو اپنے آپ کو گھلا دیں گے ان کے غم کے اندر، افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، میں اتنی محنت ان کے اوپر کر رہا ہوں۔ اور دوسرے مقام پر لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ تو مجھے اللہ فرما رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے، ہلاک کر دیں گے، حقیقی معنوں کے اندر اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے ان کے ایمان نہ لانے کے اندر۔ تو سرکار کو اس قدر یہ آیات نے جھنجھوڑ دیا، ایسے اٹھے کہ پھر دوبارہ بیٹھنے کا نام نہ لیا۔ پھر عرب کے اندر اور اس خطے کے اندر ایسا بھونچال آیا اور کفر و شرک کی جو عمارتیں تھیں وہ ایسے گرائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت سے کہ آج تک دیکھیں اور قیامت تک اس کی نورانیت ساری دنیا دیکھتی رہے گی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ایک دین جو ایمان والا ہے، یہ دعوت فکر صرف سرکار کو نہیں ہے، ہمیں بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد میں نے عرض کی نا کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں۔ صرف یہ کام نہیں ہے کہ دنیا میں آ گئے بس جو ہے نا بچپنا گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، بیوی اور بچوں کا انتظام کیا اور ساری خریدتے اور بیچتے ساری زندگی گزر گئی۔ ہماری کچھ ذمہ داریاں دین کے حوالے سے بھی ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیسری آیت وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی، دیکھیں کتنی چھوٹی آیت ہے اور کتنے بڑے بڑے پیغام اس کے اندر اللہ نے ڈال کر کے بھیجے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی ہی بڑائی کو بیان کیجئے، اپنے رب کی کبریائی کو اپنے دلوں کے اندر پیوست کر دیجئے، اتنا بیان کیجئے اپنے رب کی بڑائی کو۔ اور اللہ کی قسم جس کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی بات بیٹھ جاتی ہے، وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے، کسی بھی چیز سے پھر وہ ڈرتا نہیں ہے، اس سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اسی لیے وہ لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اور پچھلی تاریخ اسلامی کے اندر دیکھیں، جنہوں نے وقت کے کفر کے آگے، وقت کے ظالم اور جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، وہ کیوں ڈالی ہیں؟ کہ ان کے دل کے اندر صرف اللہ کی بڑائی اور کبریائی تھی کہ یہ اللہ کی مخلوق میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو جب ایک آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر، ہم اس کو میں آسان مثال سے سمجھاؤں، اگر کسی کا کسی بڑے عہدے والے سے، کسی وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے، کسی صدر سے، کسی آئی جی سے، کسی اور بندے سے تعلق ہو تو کیسے بے دھڑک پھرتا ہے بازاروں کے اندر، معاشرے کے اندر، کتنا اپنے کانفیڈنس کے ساتھ، کتنا جو ہے نا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور آرام سکون سے گھومتا ہے کہ میرا کوئی مسئلہ ہوا تو فلاں بندہ ہے نا، میرا اس کو کیا دوں گا، میرا مسئلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہوا بھی تو حل ہو جائے گا۔ تو کم از کم ایک ایمان والے کو اللہ کی ذات عالی کی اتنی بڑائی اور کبریائی تو اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے نا، کہ میں اللہ کے پیغام کو، اللہ کی بات کو، رسول اللہ کی بات کو دنیا کے سامنے پیش کروں گا، دنیا کے سامنے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا پیغام پیش کروں گا،
تو پہلے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوا بھی تو اپنے اللہ سے کہہ دوں گا نا، میرا اس کے ساتھ تعلق جو ہے، میں اس کو اپنا رب جو مانتا ہوں، اس کی بڑائی اور کبریائی کا دعوے دار جو ہوں، اس سے کہہ دوں گا نا۔ تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے عہدے رکھنے والے، عارضی عہدوں والے لوگ، عارضی زندگی والے لوگ، وہ آپ کا اور میرا مسئلہ پتہ نہیں حل کر بھی سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ اللہ جو ہے نا وہ احکم الحاکمین، ساری انسانیت کا، سارے زمانوں کا پیدا کرنے والا، کائنات کا، وہ آپ کا اور میرا مسئلہ تو پلک جھپکنے میں، اس سے بھی کن فیکون میں حل کر سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے کہ ہم اپنے اللہ کے اوپر اتنا یقین کرنے لگ جائیں کہ اس مسلمان کو اسلام کے علاوہ کوئی بات دنیا کے اندر سوجے ہی نہ، ہر بات کو اسلام کے زاویہ نگاہ سے دیکھے، دنیا جو مرضی ہے کہتے رہے، وہ اسلام کے مطابق اپنے معاملات کو چلاتا رہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح اس سے اگلا حکم ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، دیکھیں کتنی چھوٹی سی آیت ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو جو ہے نا وہ پاک رکھنے کا اہتمام فرمائیے گا۔ یہ بھی ساتھ حکم دیا کہ جب آپ رب کی کبریائی بیان کریں تو نظافت کا، پاکی کا، طہارت کا آپ خوب خیال کیجئے گا۔ اور صفائی اور طہارت، اس سے متعلق اسلام کتنی زبردست تعلیمات دیتا ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شطر کہا گیا، شطر الایمان الطہور شطر الایمان۔ شطر کہتے ہیں کسی چیز کا آدھا حصہ ہونا، دو حصے، ایک پوری چیز اس کے دو حصے کریں تو ایک حصہ، یعنی پورے اسلام کو اگر دو حصوں میں تقسیم کریں تو آدھا حصہ صرف صفائی سے، طہارت سے متعلق ہے۔ کیوں کہ اگر اسلام کی بنیاد، اگر اسلام جو ہے نا، اسلام کی بنیاد اگر توحید پر قائم ہے، اگر اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی بنیاد توحید پر قائم ہے، تو یاد رکھیں اس کے مقابلے میں جو عبادات ہیں ان کی بنیاد طہارت کے اوپر قائم ہے۔ طہارت کے بغیر انسان کی کوئی بھی عبادت جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ہر چیز کے اندر طہارت کو، پاکیزگی کو ایسا معیار بنایا اللہ نے کہ اس کے بغیر پھر کوئی بھی چیز، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ کپڑوں کی پاکی کا حکم آپ نے سن لیا، فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم، یہ مسواک یہ تمہارے منہ کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے، اور مرضات للرب، اور رب کی رضا کا بھی باعث ہے۔ اسی طرح اور کتنے احکامات ہیں جن کا تعلق صرف صفائی کے ساتھ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، 2800 نمبر روایت ہے، سرکار نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو جو ہے نا، اپنے گھروں کے جو صحن ہیں ان کو صاف رکھا کرو۔ اور ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی کہ یہودی جو اس زمانے کے، سرکار نے فرمایا یہودی اپنے گھر کے صحنوں کو صاف نہیں رکھتے، یعنی یہ غلیظ اور بری عادت یہودیوں کی ہے، تمہارے اندر یہ بات نہ ہو۔ اپنے گھروں کے صحنوں کو، گھروں کے آس پاس کے حصوں کو صاف اور ستھرا رکھنا، ان کی نظافت کا، صفائی کا اہتمام کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ دیکھیں کہاں تک بات لا کر کے سرکار نے بتلا دی۔ اور آگے چلیں، ایک اور روایت میں نے پڑھی، میں خود حیران ہو گیا اس کو پڑھ کر کے، یہ بھی سلسلہ صحیحہ کے اندر بھی ہے اور دیگر مختلف جگہوں پر بھی موجود ہے، صحیح روایت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر فرشتے جو ہے نا داخل نہیں ہوتے۔ یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا پیشاب کو جمع کر کے نہ رکھو۔ فرمایا کیوں؟ کہ جس گھر کے اندر پیشاب کو کسی برتن میں، کسی چیز میں جمع کر کے رکھا جاتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ آپ تصور کریں کہ اس کے اندر کیا، آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں، 10 15 20 سال پیچھے چلے جائیں تو اس حدیث کی شاید اس طرح ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہمارے معاشرے کو جو آج سمجھ میں آتی ہے کہ کون اپنے گھروں میں پیشاب کو سنبھال کر رکھ سکتا ہے۔ آج یہ پیمپر کا زمانہ آ گیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کئی دن جو ہے نا وہ گھروں کے اندر یہ پڑے رہتے ہیں، یہ گندگی۔ اب دیکھیں گھر کے اندر جس کے متعلق سرکار نے فرما دیا کہ وہ پاخانہ پڑا ہو تو وہ گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پھر شیاطین ڈیرا ڈال لیتے ہیں، وہاں پھر شیطان اپنا کام کرتے ہیں، وہاں پھر برائی اپنے پنجے گاڑ لیتی ہے، وہاں فساد اور فتنہ۔ ہم اسی طرح اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ملا جلا ایک مضمون ہے اسی جگہ پر، وہ بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک بار جناب جبرائیل نے سرکار سے وعدہ فرمایا تھا کہ فلاں وقت میں آؤں گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں انتظار کرتے رہے، لیکن جبرائیل تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں عصا تھا، اور اس عصا کو جو ہے نا وہ زمین پر ایسے پھینک دیا۔ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل جو ہے وہ میرے ساتھ وعدہ کرے آنے کا اور میں انتظار کر رہا ہوں اور وہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول تو وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے۔ تو دیکھا جب اٹھے تو نیچے پلنگ کے پاس نیچے جو ہے نا وہ ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ جو ہے نا وہ موجود تھا۔ اس وقت جو ہے نا ہمارے گھر کے اندر یہاں پر اندر داخل ہو گیا اور یہاں بیٹھ گیا، تو بہرحال اس کو باہر نکلوا دیا۔ جیسے ہی اس کتے کے بچے کو باہر نکلوایا تو اسی وقت جناب جبرائیل تشریف لے آئے اور آ کر کے سرکار نے فرمایا وعدتنی فجلست لک فلم تأتی، اے جبرائیل تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا،
میں تمہارا انتظار کرتا ہوں، فجلست لک، میں تمہارے انتظار میں بیٹھا رہا اور پھر تم آئے نہیں۔ تو جناب جبرائیل نے وہاں پر یہ جو جملہ کہا، فرمایا یا رسول اللہ، ہم جو فرشتے ہیں رحمت کے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں، جس گھر کے اندر دو چیزیں ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے، ہم اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوا کرتے جس کے اندر جو ہے نا وہ کتا ہو یا جس کے اندر کسی جاندار کی تصویر ہو، ہم اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ آپ تصور کریں، اب میں یہ کتا دیکھیں ہمارے ہاں، اب اس کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، لیکن غیروں کو مغرب کو دیکھ دیکھ کر کے، آج مغرب کو دیکھتے ہیں جناب، وہ کتوں کو اپنے ساتھ بیڈ کے اوپر بھی سلا رہے ہیں، بہترین قسم کے کپڑے بھی ان کو پہنا کے رکھتے ہیں، بڑا پیارا سا ٹیڑھا میرا سا ان کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی بس ہم نے سمجھا کہ شاید مغرب والوں نے ترقی اس لیے کر لی کہ وہ کتوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں اور ان کو بڑا نلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر رکھتے ہیں، تو ہم نے یہ سمجھا۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ مغربیت میں ہم اتنے جو نا مرغوب ہو گئے ان سے، ہمارے دماغ پر مغرب اتنا چھا گیا ہے کہ ہم اس کی ہر چیز کو بلا دلیل، حالانکہ ہم نے اگر ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اگر دیکھنا ہے کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے کیوں ترقی کی، تو اخلاقیات کی وہ چیزیں جو آج ہم سے چھوٹ گئی ہیں ان لوگوں نے اپنا لی، وہ ترقی کر گئے۔ اسی طرح جو ہے نا معاشرے کی اچھائیاں وہ جو آج ہم سے چھوٹ گئی ان لوگوں نے اپنا لی، ترقیاں کر لی، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو انہوں نے اپنا لیا، تحقیق کے میدان کو انہوں نے، آئی ٹی کے میدان کو، اے آئی کے میدان کو، پتہ نہیں کتنی چیزوں کو انہوں نے اپنا لیا، ترقی کر گئے۔ تو اس کی طرف تو ہم آتے نہیں ہیں، یہ ظاہری چند چیزیں جن کا نہ دین سے نہ دنیا سے کسی بھی چیز سے تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کے پیچھے ایک حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، اس کے اندر سے آتا ہے کہ جس شخص نے، بڑی اہمیت کی حامل، جس کسی نے بھی اگر کتا پالا، فرمایا کہ یا وہ اس کی کھیتی کی یا اس کے گھر کی یا جانداروں وغیرہ، جانوروں وغیرہ کی حفاظت کے لیے نہ ہو، یعنی اگر گھر کی، کھیت کی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے ہے تو پھر نہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ یا شکار کے لیے پال رکھا ہو، پہلے زمانے میں چونکہ شکار بھی ان سے کیا جاتا تھا، آج بھی کچھ نہ کچھ اکا دکا ہوتا ہے، تو ان دو وجوہات کے علاوہ اگر کسی بندے نے کتا پالا، گھر میں رکھا، تو فرمایا کہ اس کے اپنے ثواب میں سے، اپنے نامہ اعمال میں سے روزانہ ایک روایت کے مطابق 1 قرات اور ایک روایت کے مطابق 2 قرات ثواب روزانہ کم کیا جائے گا، اس کے کیا جاتا ہے۔ آپ تصور کریں، خواہ مخواہ گھروں میں کتے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ شوق ہے اور پتہ نہیں محبت بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلہ ہے ان کے ساتھ، تو روزانہ پہلے تو یہ کتے جو رکھتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، وہ پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ وہ 1 قرات ثواب روزانہ کماتے بھی ہیں جو ان کے نامہ اعمال سے کم ہوگا، تو خواہ مخواہ جو ہے نا ان کو رکھنا اور پھر شوقیہ رکھنا اور پھر اپنے نامہ اعمال سے ثواب کا، نیکیوں کا کم ہوتے چلے جانا، اور نہ ہو تو سرکار نے فرمایا کہ ساتھ جو ہے نا نحوست بھی ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ جس گھر میں تصویر ہو کسی جاندار کی، ہم وہاں نہیں آتے۔ آج چلیں یہ کتے رکھنا تو بعض لوفر قسم کے، اس قسم کے لوگوں کا چلو ہم کہہ سکتے ہیں کام ہو سکتا ہے، لیکن یہ تصاویر والا معاملہ یہ تو بہت ہی عجیب ہو چکا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اب تو بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر، جس کے اوپر کسی جاندار کی تصویر اب نہ ہو، کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر رچ اور بس گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر، یہ تصویر۔ حالانکہ پرنٹ شدہ جو تصویر ہے، یہ جو اس سے متعلق تو تمام مسالک کے علماء کا اتفاق ہے، اجماع اس بات کے اوپر، اس سے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی پرنٹ شدہ تصویر سے متعلق کہا کہ جس جگہ پر یہ ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کے باوجود ذرا گھر جا کر کے آپ ذرا آج نظارہ کریں گے نا کہ کس کس چیز پر آپ کے گھروں کے اندر تصویر موجود ہے۔ میں ان تصویروں سے اتنا تنگ ہو گیا کہ کسی ریپر کو دیکھیں اس پر تصویر ہے، کسی ڈبے کو دیکھیں اس پر، کسی بوتل کو دیکھیں، کسی بھی پروڈکٹ کو دیکھیں، تصویروں سے بھری ہوتی ہیں۔ میں نے اس خاص قسم کی ایک ٹیپ اسپیشل لا کر کے گھر میں رکھی ہے کہ جس بوتل پر، کسی بھی چیز پر نظر آئے تو اس کے اوپر وہ ٹیپ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ نہ نظر آئے کہ یہاں پر یہ ڈبہ موجود ہے، اس کے اوپر بھی یہ ٹیپ، تو نیچے تصاویر ہیں۔ تو دیکھیں اس کا، ہم نے چونکہ اسلام اور کلمہ پڑھا ہے، تو جب گھروں کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ بدبختی اور یہ گند موجود ہو، اور ہم وہاں پر گھر میں رحمت کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، بخشش کی، برکت کی، اور پتہ نہیں کون کون سی دعائیں مانگتے رہیں، اور رحمت کے آمین کہنے والے فرشتے، اللہ کی رحمت وہ باہر ہی رہے، تو کیسے ہمارے گھر کے اندر رحمت آ سکتی ہے؟ کیسے برکتیں آ سکتی ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے گھر کے اندر ڈیرا ڈال سکتی ہیں؟ ہم نے خود ان کو باہر روک رکھا ہے، ہم نے خود اس چیز کو کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ہمیں تو بس زندگی گزارنی ہے جانوروں کی طرح جیسے مغرب گزار رہا ہے، ہمیں تو اس بات کا لحاظ رہا ہی نہیں ہے۔ مغرب نے دیکھیں کچھ چیزیں کتنی سخت وعیدی ہیں اس سے متعلق، تصویر سے متعلق، کتے سے متعلق، اور ہمارے ہاں اس کا تصور یہ اب ختم ہو چکا ہے کہ تصویروں کو تو اب گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ پرنٹ شدہ تصویروں سے متعلق بات کر رہا ہوں، ڈیجیٹل سے نہیں، پرنٹ شدہ تصویروں کو تو اب بالکل گناہ سمجھے، حالانکہ اتفاق اور اجماع اس بات کے اوپر کہ ناجائز اور حرام ہے اور رحمت کے فرشتوں کے نزول کو منع کرتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کر کے اس سے پرہیز کی اور بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اسی طرح اس سے اگلا حکم جو ہے نا وہ نازل فرمایا والرجز فہجر، والرجز فہجر، نمبر 5 والرجز فہجر، کہ گندگی سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیے، اس سے ہٹے رہیں، اس سے دور رہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد جو ہے نا بتوں کی گندگی ہے، پتھروں کے سامنے اور بتوں کے سامنے اور غیر اللہ کے سامنے جھکنا اور ان کو اپنا معبود سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ غیر کو، اللہ کے غیر کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ صفات اور درجات عطا کرنا، ان چیزوں سے فرمایا کہ دور رہو۔ افسوس ہے کہ آج اسلام کا نام بھی ہم لوگ لیتے ہیں اور اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، آپ کی نظر دیکھتے ہوں گے ان کو، کہ وہ ایسی غلاظت کے اندر آج بھی جو ہے نا وہ لتھڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں اس بات کو، اور سمجھایا جائے تو بھی نہیں سمجھتے، دلیل دی جائے تو بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی نہیں۔ اور افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو ان لوگوں کو جو ہے نا اپنی چادر کے نیچے، اپنے جو ہے نا ہاتھوں کے نیچے، جو ہے نا اپنے سائے کے نیچے پالتے ہیں، کہ ان کے لیے جو ہے نا بہشتی دروازے بھی کھول رکھے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا دھمال بھی کھول رکھی ہے، ان کے لیے جو ہے نا قوالیاں بھی جائز رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے ہر غلاظت کے جو ہے نا اسباب ان کو مہیا کر دیے ہیں۔ اور جب ان کو سمجھایا جائے، کہا جائے کہ بھائی ناجائز ہے قبروں کو سجدہ کرنا، قبروں پہ آ کر جھکنا، ان سے مانگنا ناجائز اور حرام ہے، تو یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارا کیا کام ہے، یہ تو جاہل لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، قبروں کو، درباروں کو، فلاں فلاں جگہوں پر سجدے کرنا۔ تو بھائی آپ لوگوں نے یہ سارے معاملات ان کے لیے، اگر آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں تو اس کو پھر بیان کریں، بتائیں لوگوں کو۔ آپ اتنی سستی ہو چکی ہے کہ اب گدی نشین جو ہے نا وہ چرسی اور بھنگیوں کو لوگوں نے پیر اور گدی نشین بنا لیا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ یہ حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں ہمارے، اور یہ ایک ہمارے اندر یہ جو عنصر پیدا ہو گیا، آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑوس جو ملک ہے، ایسا نہیں ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے ہم کہتے ہیں، اور جدید تہذیب یافتہ جو ہے نا دنیا ہے، اور گلوبل ولیج ہے دنیا، اور اب تو پتہ نہیں لوگ بڑی تحقیق سے کام کرتے ہیں، اب تو لوگ بس تحقیق کے بغیر نہیں چلتے، اب تو لوگ بڑی زبردست قسم کی سائنٹیفک چیزوں کو مانتے ہیں، یہ اوٹ پٹانگ فرسودہ باتوں کو نہیں مانتے۔ تمہارے پڑوس میں جو ملک ہے تو وہاں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، جدیدیت سے متاثر موجود ہیں، دہریے موجود ہیں، بہت ساری چیزیں وہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پتھروں کو ہمارے سامنے بناتے ہیں، پوج رہے ہیں۔ ہمارے سامنے گائے کو جو ہے نا اپنا جو ہے نا خدا بنا رکھا ہے، اس کا کتنا احترام ہے، کیا کیا کچھ ہے ان کے ہاں۔ تو عقل پر اللہ تعالیٰ اس شخص کی پردے ڈال دیتے ہیں جو شرک کی طرف جاتا ہے، شرکیہ لوازمات کی طرف جاتا ہے، کہ ایک ہی بات ہوتی ہے، مثال کے طور پر موحد شخص کا، اللہ کے اوپر ایمان اور یقین اور عقیدہ رکھنے والے شخص کا جب کوئی کام ہو جاتا ہے، جب اس کی پریشانی اور مصیبت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے اپنی زبان سے کہ یہ تو میرے اللہ کا میرے اوپر کرم ہے۔ آپ دیکھیں نا سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، ہم نے تفسیر کے اندر تذکرہ کیا تھا کہ جب ان کا معاملہ حل ہو گیا اور بھائیوں نے جنہوں نے کنویں کے اندر پھینکا، پھر آ کر کے دیکھا وہ تو مصر کا بادشاہ بن گیا، وہاں پر جب بات چیت ہوئی کہ آپ کو تو اللہ نے ہمارے اوپر اتنی ترجیح دی کہ کنویں سے نکال کر پھر وہاں آپ جیل کے اندر رہے، پھر اللہ نے لا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا، اتنا کرم کیا اللہ نے آپ کے اوپر۔ تو جناب سیدنا یوسف نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا قد من اللہ علینا، اے میرے بھائیو یہ اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ موحد شخص کا، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے شخص کا جب بھی کوئی معاملہ حل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف نظر اٹھتی ہے کہ میرے معاملات کو حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ورنہ یوسف علیہ السلام کے والد جناب یعقوب علیہ السلام بہت بڑی ہستی تھی، اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کتنی بڑی ہستی اور پیغمبر ہیں، اور پردادا جناب سیدنا ابراہیم جیسی ہستی ہیں، ملت ابراہیمی جن کی طرف ہم لوگ بھی منسوب ہیں۔ تو اتنی بڑی بڑی ہستیاں سی کہہ سکتے تھے نا اس وقت بھی کہ بھائی کیوں میرے اوپر کرم نہ ہوتا، میرے پیچھے میری پیٹھ اور کمر کے اوپر میرے والد ہیں، میرے دادا اور پردادا کا ہاتھ ہے، اتنی بڑی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، کیوں میں غرق ہو جاتا، میں کیسے غرق ہو سکتا تھا، میری اتنی بڑی بڑی ہستیوں کا جو ہے نا ہاتھ میرے پیچھے تھا نا۔ فرمایا قد من اللہ علینا، یہ اللہ کے کام ہے، ہمیں تکالیف سے، مصیبت سے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، اسی نے میرے اوپر یہ رحم فرمایا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ایک جو ہے نا وہ شرک کرنے والا اور دنیاوی چیزوں کو خدا بنانے والا، غیر اللہ کے آگے جھکنے والا، عقیدے کا مارا ہوا شخص ہوتا ہے، جب اس کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ بھائی فلاں دربار پر جا کے میں نے دھمال ڈالی تھی نا تو بس یہ میرا کام حل ہو گیا، وہ فلاں دربار کی طرف میں پیدل چلا گیا تھا نا، فلاں کوٹھے کے اوپر میں نے نیاز چڑھا دی تھی نا فلاں کے نام کی، وہ فلاں کے نام کے بکرا نہیں ذبح کیا تھا، وہ چادر جو چڑھائی تھی وہ فلاں درخت کے ساتھ جو ہے نا میں نے فلاں چیز۔ اچھا چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر وہ ایک اینکر جا کر کے اس نے ایک دربار کے اوپر ایسے جگہ پر چھاپا مارا، اس نے دیکھا تو وہاں پر عجیب ہی صورتحال تھی، ایک دیوار تھی، دیوار، اس دیوار کے ساتھ وہ لوگ آ کر کے اپنا سر، اپنا چہرہ رگڑتے ہیں اب بھی اس کے ساتھ، جہاں جن لوگوں کی داڑھی نہیں آ رہی، بال نہیں آ رہے، سر کے بال نہیں، وہ وہاں پر اپنا جو ہے نا وہ چہرہ رگڑتے ہیں اور سر جا کر رگڑتے ہیں تاکہ ہمارے بال آ جائیں۔
اور وہ اس دیوار کی حالت جو اس کے اندر ایسی گندی ہو چکی تھی نا، کالی سیاہ ہو چکی تھی وہ جگہ جہاں لوگ آ کر کے جو ہے نا وہ چہرہ اور سر وہاں پر ملتے ہیں. تو اب اسی جو ہے نا احاطے میں ایک درخت تھا، وہ درخت اتنا لمبا چوڑا بڑا درخت ہے، لوگوں نے اپنی جو ہے نا مختلف قسم کی حاجات، اب دیکھیں کیسی مشرک کی عقل اللہ کیسے مار دیتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں، اپنی حاجات لکھ لکھ کر ان کو لپیٹ کر ان کو تعویذ بنا کے نا ان کو اس درخت کے ساتھ آ کر لٹکا دیتے ہیں. وہاں پوچھا یہ جو لٹکے ہوا ہے اتنا سلسلہ، یہ مختلف قسم کی یہ کاغذ لٹکے ہیں، کپڑے لٹکے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ لوگ اپنی منتیں اور حاجات یہاں پر آ کر لٹکا دیتے ہیں، تو جو اس درخت کے ساتھ اپنی منت اور حاجت لٹکاتا ہے اس کی منت پوری ہو جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مشرک شخص کے دماغ کے اوپر یہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح پتھروں کے پیچھے، دیواروں کے پیچھے اور درختوں کو اور چٹانوں کے اور گندے پانی کے کنووں کے پیچھے اللہ ان کو لگا دیتے ہیں، اور اس کی عقل جو ہے نا پیدل ہو جائے. آپ دیکھیں کہ وہ گائے کے جو ہے نا گوبر کو بھی، اس کے پیشاب کو بھی کتنا معتبر سمجھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، جسم پر بھی لگاتے ہیں، بیماریوں کے لیے بھی، حالانکہ ہمارے ہاں اس کو غلاظت اور گندگی سمجھا جاتا ہے. تو جو شرک کرنے والا شخص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں. تو موحد شخص کو اپنے سارے کام، یہ اصل اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہے اس کو اپنے سارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو شخص جس جگہ سے ہونے کا گمان رکھتا ہے اللہ اس کو وہیں سے ہوتا ہوا دکھاتے ہیں، کہ تاکہ یہ اپنی غلاظت کے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنا کوئی معمولی جرم تو نہیں ہے، اس کو پھر وہیں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح وہ اپنے شرک کے اندر مضبوط ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس سے. تو اسی طرح آگے چلتے ہیں اس سے اگلے ولا تمنن تستکثر، بس آخری 2 آیات ہیں. ولا تمنن تستکثر، کہ آپ کسی پر ایسا احسان نہ فرمائیے، ایسا احسان نہ کیجیے کہ واپس تستکثر، زیادہ کی طلب ہو اس احسان کے مقابلے میں. آج ہمارے غمی کو اور خوشی کو اگر ہم دیکھ لیں نا، دونوں جو اہمیت کے حامل موضوع انسانی زندگی کے، بس ہم نے یہی اس آیت کے بالکل الٹ اور خلاف ہم چل پڑے ہیں کہ فرمایا کسی پر ایسا احسان نہ کرو کہ اس کے مقابلے میں پھر تم اس سے زیادہ طلب کرنا چاہتے ہو. غمی کو دیکھیں یا خوشی کو، ہمارا یہی ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو سوچ اور فکر کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یار جب میرے گھر میں بھی کوئی غمی اور خوشی آئے گی نا تو پھر یہ لوگ بھی میرے ساتھ تعاون کریں گے. تو آج میں تھوڑا کر رہا ہوں، کل زیادہ کریں گے. اسی طرح جو ہے نا، یا یہ بات نہ ہو تو یہ ہوتی ہے کہ بھائی آج میں اگر اس کے ساتھ تعاون کرنے لگا ہوں تو دیکھا جاتا ہے پہلے کہ جب میرے ساتھ اس نے تعاون اچھائی کی تھی تو اس نے کتنا کیا تھا، اتنا ہی دیا جائے، اس سے تھوڑا زیادہ دی، اس سے کم نہ ہو جائیں کہیں. تو دیکھیں ہم نے اپنی ہر چیز کو دنیا داری کے گرد لپیٹ دیا، اپنی رسموں کے گرد لپیٹ دیا. اگر اسی معاملے کے اندر دوسروں کے ساتھ غمی ہو، خوشی ہو، اسلام کے تعاون علی البر والتقوی کے پیغام کے مطابق اگر لوگوں کے ساتھ تعاون کرے، صلہ رحمی اور رشتہ داریوں کو اور تعلق کو نبھانے کا ہمیں خیال ہو، تحفہ تحائف اور ہدیے کا لحاظ اور خیال ہو، تو ہمیں اس پر اجر بھی ملے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اجر ملے گا اور دنیا میں بھی محبتیں بڑھیں گی. لیکن جب ہم نے اس سلسلے کو صرف رسم بنا دیا تو باوجود پیسے دینے کے، باوجود تعاون کرنے کے، نہ دلوں کے اندر محبتیں آتی ہیں، اور اجر تو ویسے بھی نہیں ہے، آخرت میں پکڑ کا باعث بنے گا. اللہ ہمیں اس کی بھی سمجھ نصیب فرمائے. اور آخری بات، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، ساری آیات کے آخر میں ساری باتیں، سارے ٹکڑے سمجھانے کے بعد اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ آپ یہ سارے کام جب کریں گے نا تو یہ اتنے آسان کام نہیں ہے کہ جب اللہ کے دین پر آپ نے چلنا ہو، جب آپ دینی تعلیمات کے اوپر جب آپ نے چلنا ہو تو پھر اتنا آسان نہیں ہے. پھر آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. پھر پورے اہل علاقہ، پھر سارے رشتہ داری، پھر سارے معاشرے والے، پھر سارے علاقے والے، پھر سارے ملک والے، ساری دنیا والے آپ کے خلاف ہو جائیں گے. پھر آپ کو صبر سے کام لینا پڑے گا. پھر کندن بنائے گا اللہ آپ کو اس معاملے کے اندر. تو آج بھی قیامت تک کے لیے آپ دیکھیں کہ دین پر چلنا آج اس دور کے اندر بھی کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل کام ہے. انگاروں کو ہاتھ میں منہ میں لینے کے برابر ہو چکا ہے. صحیح عقیدے کو، صحیح منہج کو، صحیح رخ کو اختیار کرنا اتنا مشکل ہے اس دور کے اندر بھی کہ آپ دیکھیں کہ دینی شخصیات کو، دین کو، اسلام کو اور دینی سوچ اور فکر کو، دینی تعلیمات کو، دین سے منسوب ہر چیز کے اوپر لوگ طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں، اور لوگ ان کا تمسخر اور مذاق بھی اڑاتے ہیں. یہ کون سے زمانے کی باتیں ہیں، کون سے زمانے کے لوگ ہیں. دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور یہ لوگ جو ہے نا ہمیں استنجا کے اور ہمیں جو ہے نا پتہ نہیں کون سے مسائل سکھا رہے ہیں. دنیا چاند پر چلی گئی، انہوں نے کون سی دنیا کو مسخر کر لیا، اور ان لوگوں کو دیکھو یہ یہاں پر ہمیں جو ہے نا جمعے کی نماز کے آنے کے آداب سکھا رہے ہیں، اس کے فضائل سکھا رہے ہیں، میں روزہ رکھنے کے فضائل آداب. تو دین کے ہر حکم پر، بلکہ حالت تو یہاں پہنچ چکی ہے کہ دنیا کے سارے مسائل جتنے بھی ہیں، ملحدین جتنے بھی ہیں اور دین بیزار طبقہ، دنیا میں مسائل جتنے بھی ہیں، اس کی بنیاد 2 چیزوں کو اب سمجھا جاتا ہے. اکثر آپ ان چیزوں کو 2 چیزیں اس کی بنیاد آج سمجھی جاتی ہیں جتنے بھی لبرلز ہیں. یا تو دینی شخصیات ہیں، دیندار لوگ ہیں کہ ساری دنیا کی ترقی میں رکاوٹ
یہ دیندار لوگ ہیں، دینی شخصیات ہیں، یا اگر یہ لوگ ملوث نہیں ہیں تو پھر دینی تعلیمات ہیں، اسلام کی ہدایات ہیں، وہ ہمیں روک کر کے رکھی ہوئی ہیں، ورنہ پتہ نہیں ہم لوگ کیا کر چکے ہوتے اب تک۔ تو دیکھیں جب دین پر چلیں گے پھر تانے بھی ہیں، پھر لوگوں کی باتیں بھی ہیں، پھر اس نظریے کے اس احکامات کے متعلق لوگ پھر چھوڑیں گے نہیں، تو فرمایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، پھر آپ کو رب کی رضا کے لیے صبر کرنا پڑے گا، اپنے راستوں پر چلتا رہنا اور اپنے دین کے احکامات پر چلتے ہوئے صبر کے دامن کو تھام کر اپنی منزل کی طرف آپ بڑھتے رہیں گے تو دین کے اس پیغام کو جو پہلی دوسرے نمبر پر جو وحی نازل ہوئی، یہ 7 آیات تھیں، ان کے اندر ایسا زبردست پیغام تھا، ایسا زبردست انسانیت کے لیے پیغام تھا کہ جو قیامت تک کے لیے پھر آج ہمارے لیے آج بھی رہنما ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتوں کو، قرآن کو اور سنت کو مضبوطی سے سمجھنے کی اور اس کی طرف بڑھنے کی اور اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو پہلے تو معافیت مانگتے ہیں اور پھر بھی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے نبر آزما ہونے کی اور ان پر صبر کرنے کی اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔